مرزا دلاور حسین اور شاعر اہل بیت مرحوم سید سبت جعفر ابن احمد میاں زیدی صاحب کی سال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مختمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين دعا امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم صلوات على محمد وآل محمد پروردگار عالم کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اہل بیت اطہار کے نام پر جمع ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے اور ان کے نام پر جمع ہونے کی سعادت عطا کی ہے کہ کم از کم شب جمعہ کے بارے میں روایت ہے کہ فقط فرش پر نہیں بلکہ عرش پر بھی ان کے نام پر ملائکہ جمع ہوتے ہیں۔ آج کی شب جمعہ اس اعتبار سے کہ سارا سال ہی اہل بیت اطہار سے منسوب ہے، خاص طور پر دو ہستیوں سے، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی رات ہے، اور
مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد۔ انہیں بھی خاص طور پر یاد کرنے کی رات ہے، تو انتہائی مناسب ہے کہ سید الشہداء کی والدہ گرامی اور زمانے کے امام کی جدہ ماجدہ شہزادی کونین کے نام سے جو عشرہ ہے اس کا آغاز شب جمعہ سے ہو رہا ہے۔ چونکہ آج ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے اور شب جمعہ بھی ہے، تو تھوڑا سا موضوع کی تمہید کے اعتبار سے بھی مجھے بات کرنی ہے، لیکن آج کی شب کے بارے میں بھی تھوڑی سی گزارشات عرض کرنی ہے، اور اتنی بھی گزارش کر دوں کہ شب جمعہ ایک مناسبت تو یہ ہے، اس کی دوسری مناسبت ظاہر ہے کہ دعائے کمیل اور گناہوں سے مغفرت ہے، اور تیسری مناسبت ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا۔ اور ایک انتہائی لطیف بات یہ ہے کہ جتنی مناسبتیں شب جمعہ کی ہیں، اگر اس میں مرکزی ہستی اور کسی مرکزی ذات کو آپ دیکھنا چاہیں کہ جن سے یہ ساری مناسبتیں تعلق رکھتی ہیں، تو وہ بنت رسول، دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جہاں زمانے کے امام کی بات ہو تو دعائے ندبہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ این الطالب بدم المغسول بکربلا، کہاں ہیں وہ مولا کہ جو کربلا کے خون ناحق کا انتقام لینے والے ہیں، تو روایت میں ہمارے پاس ہے کہ مولا جب تشریف لائیں گے تو خون سید الشہداء کا بعد میں انتقام ہوگا، مصائب حضرت زہرا کا انتقام پہلے لیا جائے گا، کہ مولا مدینہ تشریف لے جائیں گے اور ان قاتلوں سے اور ان ظالموں سے انتقام لیں گے جنہوں نے بی بی کے حق میں ظلم کیا ہے۔ جہاں سید الشہداء کی وعلیکم السلام جہاں سید الشہداء کی زیارت کی بھی رات ہے آج شب جمعہ، تو مولا کی اہم ترین زیارت زیارت عاشورہ، اس کا جملہ بھی یہی ہے کہ لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، کہ سید الشہداء کے قاتلوں پر بعد میں لعنت ہے، کہ پہلے ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے اس ظلم کی بنیاد رکھی کہ جو اہل بیت اطہار کے حق میں وہ ظلم کیا گیا، اور وہ بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی گئی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مرحومین کو یاد کیا جائے، تو یہ بھی شہزادی ہی کی سنت ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن شہزادی مدینہ منورہ سے باہر جایا کرتی تھیں حضرت حمزہ کی قبر پر، اور وہاں جا کر گریہ کیا کرتی تھیں اور ان کی شہادت کو یاد کیا کرتی تھیں۔ اور جہاں تک گناہوں سے مغفرت کی بات ہے تو اس میں بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ عشرے میں آتی رہیں گی، لیکن ایک بنیادی ترین بات کہ وہ تسبیح کہ جو بیوی کے نام سے منسوب ہے، اور ہم ہر واجب نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، کہ انشاءاللہ بشرط حیات بشرط توفیق اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ اس تسبیح کے بارے میں بھی ایک مجلس گزارش کروں گا، لیکن اس تسبیح کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو اور بغیر پہلو بدلے ہوئے، اسی پہلو پر جس پہلو پر انسان ہے اسی پہلو پر بیٹھتے ہوئے اگر تسبیح حضرت زہرا کی تلاوت کی جائے تو خدا آسمان کے ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس نے وہ تسبیح پڑھی ہے جو مجھے اتنی محبوب ہے، تو یاد رکھنا اور گواہ رہنا کہ میں نے اپنی کنیز فاطمہ زہرا کے صدقے میں اس کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو فقط بی بی کا نام بعض اعتبارات سے، اگر یہ توہین نہ ہو جائے، بعض اعتبارات سے حتی امیر المومنین کے نام سے بھی زیادہ اہم ہے، یوں کہ شہزادی فاطمہ زہرا کا وسیلہ زمین و آسمان کو ہلا دیا کرتا ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس کوئی فقیر آتا تھا اور حضور نہیں دے پاتے تھے اسے، تو اسے در فاطمہ زہرا بھیجا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہاں جاؤ، اس در سے تمہیں عطا ہوگا۔ یہ کائنات کے رسول سکھلا رہے تھے کہ جسے محمد کے پاس آنا ہے اسے عطا ہوگا در فاطمہ زہرا سے۔ لہذا پروردگار کا شکر ہے جہاں سے ہم نے مجلس کا آغاز کیا کہ پروردگار تو نے اس بیوی کے نام پر جمع ہونے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ 10 دن تک تقریباً یہ مجالس جاری ہیں اور انشاءاللہ بیوی کے نام پر ہم شرکت کرتے رہیں، تو وہ جو اجر ہے، حدیث میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
ان اللہ لا یأمر الملائکۃ المقربین ان یتلقوا دموعہم المسبوبہ لقتل الحسین، خدا ان ملائکہ مقربین کو کہ جو آسمان سے زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان مقامات پر نازل کرتا ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں اور ان آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں۔ ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ المسبوب لقتل الحسین، ان آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں کہ جو حسین کے غم میں بہتے ہیں، جو بی بی کے غم میں بہتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کے غم میں بہتے ہیں۔ یہ آنسو اتنے محترم ہیں کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یأمر الملائکۃ المقربین، اللہ حکم دیتا ہے، وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں۔ فَيَمْزُجُونَهَا إِلَى مَاءِ الْحَيَوَانِ، ان آنسوؤں کو کرتے کیا ہیں؟ ان آنسوؤں کو لے کے جاتے ہیں اور جنت میں کوثر کے پانی سے ملا دیتے ہیں۔ یہ کسی ذاکر کی خطابت نہیں پڑھ رہا، یہ امام کی روایت گزارش کر رہا ہوں۔ فَيَمْزُجُونَهَا إِلَى مَاءِ الْحَيَوَانِ، آب حیات یعنی آب کوثر سے اس پانی کو ملا دیتے ہیں ان آنسوؤں کو۔ اور اثر کیا ہوتا ہے کوثر پر؟ اس کا اثر کیا ہے؟ وہ آنسو جو آپ بی بی کے نام سے بہائیں گے، ان آنسوؤں کا اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ فَيَزِيدُ فِي عُذُوبَتِهَا وَطِيبِهَا أَلْفَ ضِعْفِهَا، الف ہزار کو کہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ کوثر کی مٹھاس میں، ان آنسوؤں کے صدقے میں اور اس کی طہارت میں 1000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ جہاں تشریف فرما ہے وہاں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، جنت کے ملائکہ۔ یہ مقام دنیا کا مقام نہیں ہے، یہ جنت کا مقام ہے۔ جائے بہشت ہے بی بی بطول کی مجلس، اللہ اکبر۔ اور فرمائیے گا، جائے بہشت ہے بی بی بطول کی مجلس، عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں تاریخ ہے، تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مصرے کو سنیے گا، جائے بہشت ہے بی بی بطول کی مجلس، عزم منافقت کو، اس لیے کہ نفاق کی پہچان ہوگی حب فاطمہ زہرا سے۔ ایمان اور نفاق میں تفریق ہے حب فاطمہ زہرا۔ جائے بہشت ہے بی بی بطول کی مجلس، عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے، اور جہاں والوں کو جنت کی ہے تلاش، مگر بطول والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ لہذا ایک تو عشرے کے آغاز میں سب سے پہلے ہم نے شکر انجام دیا پروردگار کا، اس نے توفیق ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ آج شب جمعہ ہے تو اور ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے۔ خود حضرت بی بی نے اپنی ازدواج کی رات میں موت کو یاد کیا تھا۔ بی بی نے ازدواج کی رات میں کہ جب تشریف لے گئی ہیں امیر المومنین کے پاس، اور جب مولا تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ شہزادی کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے، تو اس وقت مولا نے سوال کیا تھا کہ اے سیدہ آپ کے چہرے پر اس وقت پریشانی کیوں ہے؟ اس وقت بی بی نے جواب دیا تھا کہ یا امیر المومنین، آج میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر منتقل ہوئی ہوں، فشبہت، تو میں نے تشبیہ دی کہ مجھے یہاں بھی اس مقام پر ہمیشہ نہیں رہنا، مجھے ایک دن آئے گا کہ جب آپ کے گھر سے اپنی قبر میں منتقل ہونا ہے۔ یعنی موت کے وقت، موت شادی کا جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت موت کا ذکر کرنا یہ بڑی بدشگونی سمجھی جاتی ہے، لیکن شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ازدواج کی پہلی رات موت کو یاد کیا، اور اس کے بعد کہا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت پروردگار نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے، لیکن جب قبر میں جانا ہے تو وہاں پر خاک ہے، وہاں پر پتھر ہیں، اس قسم کی تعبیرات ہیں کہ وہاں پر حساب اور کتاب ہے۔ یعنی بی بی سمجھا رہی ہیں اپنے چاہنے والوں کو۔ تو ازدواج کی پہلی رات بھی بی بی نے جہاں موت کو یاد کیا، آج ویسے ہی شب جمعہ ہے، ہم اپنی بات کا آغاز بھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ تاکہ بی بی کی رضا انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو سکے، اور اختتام پر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ شب جمعہ کے اعتبار ہی سے کچھ مسائل جس میں بی بی کا ذکر بھی ہو جائے، اور ساتھ میں ایک اور بات کہ چونکہ شب جمعہ ہم نے کہا کہ زیارت سید الشہداء کی رات ہے، لہذا اسی اعتبار سے ذکر بھی کروں گا، مسائل بھی عرض کروں گا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بی بی کے بارے میں ہے کہ جو حسین کا ظاہر ہوتا ہے، بی بی تحضر عند قبر ابنہا، اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں،
وَتَسْتَغْفِرُ لِزُوَّارِهِ، اور جو حسین کا ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں سے تو بعد میں معافی مانگتا ہے، پہلے فاطمہ زہرا اس کے گناہوں سے استغفار کیا کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت طلب کیا کرتی ہیں۔ روایت میں اللہ اکبر، یعنی حسین کے ظاہر کا مقام یہ ہے کہ بیوی اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں کہ پروردگار یہ میرے حسین کا ظاہر ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ہمارے قرآن کریم میں ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ دیکھیں موت ایک حقیقت ہے۔ کچھ لوگ آئے رسول کے پاس اور آ کر ایک بوسیدہ ہڈی کو اسے چورا بنا دیا اور یہ کہا کہ اے محمد کیا تمہارا خدا اس ہڈی کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، قرآن کہتا ہے کہ ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں کہ ہڈی کو چورا بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کون خلق کرے گا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دوسرے جملے میں پہلے جملے کا جواب موجود ہے، البتہ ڈیٹیل کے ساتھ بھی قرآن نے بیان کیا۔ کئی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ وعلیکم السلام کہ ہڈی کو مسل کر ہم سے کہتے ہیں اسے کون زندہ کرے گا، اور پھر وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، رمیم یعنی پاؤڈر ہو چکی ہیں، یہ چورا ہو چکی ہیں، اب یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ قُلْ، اے رسول اللہ جواب دے دو، يُحْيِيهَا الَّذِي، اس ہڈی کو وہی زندہ کرے گا کہ انشأها اول مرہ، کہ جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو خلق کیا تھا۔ یعنی اس وقت تو یہ چورا موجود ہے نا، جب کچھ نہیں تھا اس نے اس وقت خلق کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ وہ ہر قسم کی خلقت سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے خلق کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں اس بات کے لیے بنی نوع انسان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ تم کسی عالم میں مارے جاؤ، سمندر میں غرق ہو کر مر جاؤ، طبعی موت مر جاؤ، شہادت کی موت مر جاؤ، کسی بھی طریقے سے ہو، تمہارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو، آثار ختم ہو چکے ہوں، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ہر ایک کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں وجود عطا کیا تھا، عدم سے وجود عطا کیا۔ وہو بکل خلق علیم، اور قسم کی خلقت سے آگاہ ہے۔ دیکھیے جو موت کا ذکر ہے، بسا اوقات مومنین کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو حسن اہل بیت اطہار کے اصحاب، حسن ان کے بارے میں روایت ہے کہ اکثر قبرستان میں بیٹھا کرتے تھے، عبرت حاصل کیا کرتے تھے۔ بہلول اکثر قبرستان میں بیٹھتے تھے۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ تم قبرستان کیوں بیٹھتے ہو، شہر میں کیوں نہیں آتے، شہر آیا کرو۔ تو بہلول نے عجیب جواب دیا کہ سارا شہر اٹھ کر آہستہ آہستہ یہاں آ رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سارا شہر اٹھتے آہستہ آہستہ یہاں آ رہا ہے، مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں؟ اور پھر کہا کہ دیکھو کیسے اچھے لوگ ہیں، ہر ایک ساتھ ساتھ تو ہے لیکن اپنی اپنی قبر میں سکون اور اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے، نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی کسی کے لیے تہمت لگاتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی قبر میں اطمینان کے ساتھ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور اللہ نے اس حقیقت کے بارے میں جہاں دنیا بھر میں جو حالات ہیں اس اعتبار سے گزارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ بغتتاً کا لفظ قرآن کریم میں 13 مرتبہ آیا ہے موت کے ساتھ۔ بغتتاً، آپ یہاں پر عرب ملک میں رہتے ہیں، عربی سے واقف ہیں، اچانک اللہ نے کہا موت تمہیں اچانک دیں گے، ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں آئے، بلکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، غور فرمائیے گا ذرا، سوال کیا کسی نے، کہا کہ مولا ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جب مرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ لوگ جب مرتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، مولا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات، اچھا جب غسل میت ہو جاتا ہے پھر ہر ایک کی آنکھ کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن مرتے وقت کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ امام نے جواب دیا فرق اس لیے ہے کہ جس کی آنکھیں کھلی تھی ملک الموت اتنا جلدی آیا کہ اسے آنکھ بند کرنے کا موقع نہ مل سکا، جس کی آنکھ بند تھی ملک الموت اس کے پاس بھی اتنا جلدی آیا کہ اسے آنکھ کھولنے کا موقع نہ مل سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بغتتاً اچانک ہے یہ سلسلہ، اور گزرنا ہر ایک کو ہے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جانا ہے۔ ہر شب جمعہ، آج شب جمعہ ہے اس اعتبار سے گزارش کر رہا ہوں، ہر شب جمعہ کہا کہ اپنی موت کو یاد کرو، خاص طور پر جمعے کے دن قبرستان جانا تو مستحب ہے، جنازہ دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ تو جنازے میں
مولانا نے کہا جب کسی جنازے میں جاؤ، جب کسی کی موت کی اطلاع ہو، جنازے میں ہو سکتا ہے شرکت آپ کی یہاں کم ہوتی ہو لیکن موت کی اطلاع تو ہوتی ہے نا، جب کسی کی موت کی اطلاع ہو تو تصور کرو کہ جیسے یہ تم ہو کہ اللہ نے تمہیں موت دے دی ہے، فرض کرو تمہیں موت دے دی ہے، روایت میں مفہوم ہے، جب جنازے میں تو شرکت کرتے سمجھو کہ جیسے تمہارا جنازہ ہے جو پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ جنازہ اٹھا ویسے سمجھو کہ جیسے تمہارا تابوت ہے جسے کندھا دیا جا رہا ہے، جب قبرستان پہنچو تو تصور کرو کہ جیسے تم ہو کہ جسے دفن کیا جا رہا ہے، تلقین پڑھی جائے، تمہیں تلقین پڑھائی جا رہی ہے، اسمع افہم، سن اور سمجھ یا فلان ابن فلان۔ مولانا کہا تیرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جب مردے کو دفن کر دیا جائے اور اوپر خاک ڈال دی جائے، قبر بند ہو جائے، اس وقت پروردگار سے کہنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ یہ میں نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا۔ یہ امام نے کہا یہ کوئی اور تھا، اب تو نے مجھے ایک نئی حیات عطا کی ہے۔ اور ہمارے اس حقیقت سے سب کو گزرنا ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اور یعنی اب میں اگر زیادہ خیر اس کی نہ کسی خطیب کو پرواہ ہوتی ہے ورنہ جناب علی موت کی جو تفصیلات ہیں کہ جیسے روایت کا جملہ ہے، ایک روایت پڑھ دوں، دو جملے بلکہ دو روایتیں مختصر ایک ایک جملے کی، جیسے کسی زندہ انسان کے جسم سے کھال کو اتار لیا جائے، یہ امام معصوم کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ایسی روایتیں پڑھی جاتی ہیں نا آپ کے ذہن میں خیال نہ یہ کوئی فکشن ہو رہا ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں، آپ کسی اسکرین پر اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ کھال اتر رہی ہے، یہ امام معصوم نے کہا ہے کہ جن کے کلام میں جیسے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے ویسے علی اور اولاد علی کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا، امام نے کہا ایسا ہوگا۔ دوسری روایت کہا کہ مردہ ہے جب اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اور غسال اسے ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر کروٹ دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں لیکن کچھ گناہگار، استغفر اللہ ربی واتوب، کہا کچھ کی زندگی ایسے گزری ہوتی ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے غسال نے کروٹ دی ہوتی ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے 7ویں آسمان سے 7ویں زمین پر پھینک دیا، وہ شدت، وہ مصیبت، یقین نہیں آتا۔ آئیے امیر المومنین کا کلام سنا دو نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ پہ کسی کو شک نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اویلیبل بھی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، جا کے دیکھیے گا۔ خدا انشاءاللہ آپ کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں جب تشریف لے جائیں تو وہاں پر مولا علیہ السلام کے حرم کے ساتھ یہ قبرستان ہے وادی السلام، جس کی زیارت جو مومنین جا چکے ہیں انہوں نے کی ہے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، لاکھوں مدفون ہے وہاں پر، اتنا پرانا قبرستان ہے کہ حضرت ہود حضرت صالح علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پر، اتنا پرانا، اور وہاں پر جو اس کی اب جو پھیلتا جا رہا ہے وہ قبرستان تو کربلا تک اس کی سرحد ہے، تو جو مومن نجف اشرف مولا علی کی زیارت پر جاتا ہے وہ ضرور وادی السلام کی زیارت پر بھی جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر دعا بھی کروا دوں فرشتہ پر اب تشریف فرمائے کہ پروردگار ہر مومن مومنہ کو علی ابن ابی طالب کی زیارت اور حسین ابن علی کی زیارت کربلا معلیٰ میں نصیب فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب مل کر اجتماعاً بآواز بلند بیت محمد صلی اللہ۔ موت کا ذکر ہے تو ایک جملہ یہ بھی گزارش کر دوں، ایک زیارت وہ ہے کہ جو ہم انشاءاللہ جس مومن کو نصیب ہو اور ہم سب کو نصیب ہو ہم جا کر امیر المومنین کے حرم میں کریں، ایک اور زیارت بھی ہے جو علی نے کہا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، چاہے طبعی موت مرے تب بھی امام علیہ السلام نے کہا کہ جو ہماری محبت میں جا رہا ہے گویا شہید ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ جو ہماری محبت میں جاتا ہے وہ دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ پہلے میرے چہرے کا دیدار کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، 56 روایتیں، 56، ایک دو نہیں، علامہ مجلسی نے 56 روایتیں لکھی ہیں، کہ دنیا سے اہل بیت اطہار کی محبت میں جاتا ہے علی اسے لینے کے لیے آتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس موقع پر بھی بہت زیادہ وعدے نہیں کر سکتا کہ نہیں معلوم کتنا مجھے عشرے میں گنجائش ہوگی کہ اس موضوع پر بھی کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ کیسے بیوی کی شفاعت وقت آخر نصیب ہوتی ہے اور کیسے قبر کی پہلی رات فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ قبر کی پہلی رات مولا علی وادی السلام کے قبرستان سے گزر رہے تھے، کب؟ جب جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، 18 مہینے جنگ چلی، واپس آئے، کوفہ تشریف لے جا رہے تھے، نجف سے جب گزرے تو درمیان میں وادی السلام کا قبرستان تھا۔ کوفہ اور نجف ٹوئن سٹیز ہیں، جیسے دبئی شارجہ،
بالکل ساتھ ساتھ میں تو گزر رہے ہیں مولا علی. قبرستان میں مولا نے روکا اپنی فوج کو, اور فوج کو روک کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے سید رضی نے نہج البلاغہ میں کوٹ کیا. اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا, تو خیر قرآن سے دوری ہو گئی تو نہج البلاغہ کا کیا شکوہ کیا جائے, لیکن نہج البلاغہ میں گزارش کر رہا ہوں, بہت زیادہ لمبا ٹاسک نہیں دے رہا, اگر ہو سکے کلمات قصار سے شروع کیجیے گا. نہج البلاغہ کے جو 3 حصے ہیں اس میں سے جو آخری حصہ ہے ون لائنر, جس میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, چونکہ اگر پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں اس میں لمبے خطبات ہیں, ڈر کے چھوڑ دیتے ہیں. آخری حصے سے شروع کیجیے, اور روزانہ اگر ہو سکے 5 منٹ اپنے آپ پر یہ واجب کر لیجیے. 5 منٹ مجھے روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں سے نکالنا ہے کہ مجھے امیر المومنین کا کلام پڑھنا ہے. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں. اللہ اکبر. نہج البلاغہ کیا ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ تحت کلام الخالق وفوق کلام المخلوق. میں نے علی کے کلام کو jitna پڑھا ہے وہ خالق کے کلام سے تو نیچے ہے, لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. یہ لسان اللہ ہے, خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا واپس آ رہے ہیں جنگ سے, اپنی فوج کو روکا, ایک خطبہ ارشاد فرمایا مختصر سا, اور خطبے میں مولا نے جو فوج والے تھے زندہ انسان ان سے خطاب نہیں کیا, جو مردہ ہو چکے تھے اور قبر میں جا چکے تھے ان سے خطاب کیا. اچھا تصور کیجئے گا کہ امیر المومنین یہ جو مردوں سے خطاب کر رہے ہیں, حقیقت ہے نہج البلاغہ میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے, تو علی کا یہ خطاب ابھی اللہ نے مجھے حیات عطا کی ہے, لیکن کسے کیا معلوم, شاید 5 منٹ بعد, شاید کچھ دن بعد, شاید 10 سال بعد, 20 سال بعد. جانا تو سب کو ہے نا, اور قبر میں ٹھکانا ہے. تو تصور کیجئے گا کہ گویا علی کا خطاب چند دنوں بعد, چند مہینوں بعد, چند سالوں بعد مجھ سے بھی ہونے والا ہے. ابھی تصور نہ کیجئے گا کہ ہم تو زندہ علی مردوں سے بات کر رہے ہیں, نہیں, مجھ سے بھی یہی بات ہوگی, ابھی نہیں ہو رہی, کچھ دیر بعد ہوگی. ہونا یہی ہے. مولا نے کیا کہا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ. ترجمے میں لطف نہیں ہوئی عربی زبان میں, اور ولی کی فصاحت ہو. والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. علی بول رہے ہیں اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں, دنیا میں جس گھر میں رہتے تھے, اب یہاں تو شاید ظاہر ہے کہ بہت سو کے پاس اویلیبل نہ ہو, لیکن 2000 گز کا بنگلہ ہو یا 10,000 گز کا بنگلہ ہو, جہاں کہیں جس کے پاس ہو, جو جس طرح سے رہ رہا ہے. یا اہل الدیار الموحشہ, حقیقت کیا ہے؟ مولا نے کہا اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والے. والقبور المظلمہ, لائٹ نہیں ہے وہاں پر, اے تاریخ قبروں کے باشندوں. نور آتا ہے لیکن کیسے آتا ہے, روایت کے آخر میں گزارش کروں گا. اے تاریخ قبروں کے باشندوں. یا اہل الغربہ, اے غربت کی زندگی گزارنے والوں. یا اہل الوحدہ, اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں. تنہا دنیا میں پروٹوکول کے ساتھ چلو, 10 گارڈز ہو یا 20 ہو یا 1000 ہو, یہاں پر تنہا اکیلا, کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے. آقا خواجہ نصیر الدین طوسی ہمارے بہت بزرگ عالم گزرے ہیں, ان وزیر تھے ہلاکو خان کے. جب بغداد پر حملہ کیا تھا ہلاکو خان نے, تو ان کی وجہ سے وہاں پر شیعت محفوظ رہی تھی. یہ ایک تاریخ ہے بغداد کی. جب ہلاکو خان کی ماں کا انتقال ہوا تو جو اس کے وزیر تھے وہ زیادہ تر متعصب تھے, تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے. اچھا, خواجہ نصیر الدین طوسی چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے, لہذا ان سے ایک چڑ تھی انہیں,
انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا، بیچاری سیدھی سادی سی تھی، کیا جواب دیں گی جب فرشتے آئیں گے؟ تو ایسا کیجئے کہ خواجہ کو بھی ساتھ میں دفن کر دیجئے، تو یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو جب فرشتے آپ کی ماں سے پوچھنے کے لائیں گے تو ان کے بدلے یہ جواب دے دیں گے۔ اچھا بادشاہ کو آئیڈیا بڑا اچھا لگا، پتہ نہیں کس قسم کے ہوتے ہیں بادشاہ، تو بڑا اچھا لگا، کہا کہ بات تم ٹھیک کر رہے ہو بالکل۔ تو اس وقت خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ حضور دیکھیے اس نے جو مشورہ دیا ہے تو بہت اچھا، لیکن میں آپ کو اس سے بہتر مشورہ دے سکتا ہوں، وہ یہ کہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہے نا، ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی، بیٹا ماں سے بھاگ جائے گا، تو جب آپ خود جائیں گے تو اس وقت آپ کے لیے زیادہ مشکل صورتحال ہوگی، تو اس وقت جو مشورہ دینے والا ہے اسے آپ اپنی ماں کے ساتھ دفن کر دیجیے، جب آپ کا انتقال ہوگا تو میں آپ کے ساتھ دفن ہونے کے تیار ہو جاؤں گا۔ تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اپنی ماں کے ساتھ سے کام چلا لیجیے، جب آپ کا انتقال ہوگا تو اس وقت میں دیکھ لوں گا۔ تو کوئی کسی کے ساتھ جانے کو تیار ہے کیا؟ نہیں۔ یا اہل الوحدہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں، چاہے کیسی کسی سے محبت ہو، یہاں پر تنہا جانا۔ انتم لنا فرط سابق، مولا نے ان قبر والوں سے کہا تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہم بھی تمہارے اتباع میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں۔ فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، تو اے مردو جب تم چلے گئے تو میں بتاتا ہوں دنیا میں ہو کیا رہا تھا، وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے تھے اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے، فقط سکنت، ان میں کوئی اور رہتا ہے، وہ کسی اور کا ہے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ شوہر بیویاں جن سے تم نے شادیاں رچائی تھیں تمہارے سوگ میں نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، ان کی زندگی بھی آگے بڑھ گئی ہے، تم تنہا ہو یہاں پر، انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو جمع کیا تھا مال بھی تمہارا نہیں رہا، فقط قسمت، وہ رسا میں تقسیم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ گھر میں کوئی اور رہتا ہے، شوہر بیوی نے کسی اور سے نکاح کیا ہے، مال تقسیم ہو گیا ہے۔ علی نے کہا ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو علی کے پاس تھیں۔ فما خبر ما عندکم، ذرا یہ بتاؤ کہ قبر کی کیا خبریں ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ یہاں کے حالات تھے، وہاں کے کیا حالات ہیں؟ تو خدا کی قسم یہ سوال لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب منبر سلونی جواب دینے کے لیے موجود نہ ہوتا، ورنہ کیا پتا قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ سید رضی لکھتے ثم التفت الی اصحاب، علی نے اپنے رخ کو موڑا، اصحاب کو دیکھا اور کہا اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے، لاخبروکم، تب میں علی بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے۔ اللہ، میں نے دنیا کے حالات بتا رہا تھا، ان سے پوچھا قبر کے کیا حالات ہیں، یہ بول نہیں سکتے نا، اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر یہ بول سکتے تو لاخبروکم، میں علی بتاتا ہوں کہ کیا بولیں گے۔ ایک جملہ علی نے کہا، ایک جملہ خطبہ تمام کر دیا، کہ سب مل کر ایک جملہ کہیں گے، یا علی فإن خیر الزاد التقوی، بس کہ یا علی قبر میں نہ دولت کام آئی، نہ جھوٹی شہرت کام آئی، نہ جھوٹی عزتیں کام آئی، نہ تعلقات کام آئے، نہ پروٹوکول، کچھ کام نہیں آیا۔ فإن خیر الزاد التقوی، قبر میں کام آنے والی چیز سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں تھا، اطاعت الہی کی، بندگی پر کچھ نہیں تھا، سب ختم ہو گیا، مولا سب چھوڑ کر آئے، یہاں پر صرف یہ۔ اور یاد رکھیے گا ایک جملہ کہہ دوں، تقوی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا دامن نہ تھام لو۔ اللہ اکبر، یہ حاصل ہو نہیں سکتا۔ ہمارے استاد محترم نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد آگے بیان کیا، یہاں تک نہج البلاغہ میں انہوں نے اس سے آگے بیان کیا کسی کتاب کے ریفرنس سے، کہا کہ جب قبر کی حالت ہو کہ جہاں وحشت ہو، جہاں تنگی ہو، جہاں تاریکی ہو، اور مومن دفن ہو وہاں پر، تو اچانک نور طلوع ہوتا ہے پھر قبر سے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قبر میں اندھیرا ہے لیکن ایک صورت میں روشنی بھی ہے، قبر سے نور طلوع ہوتا ہے۔ ایک روایت میں کہ 6 انوار آتے ہیں، 6، ایک اس کے دائیں سے، ایک اس کے بائیں سے، ایک اس کے سامنے سے، ایک اس کے پیچھے سے، ایک اوپر سے، ایک نیچے سے، 6 انوار ایک مومن کی قبر میں آتے ہیں، اور یہ ان 6 سے سوال کرتا ہے من انت، پہلے اس سے پوچھتا ہے دائیں طرف تو کون،
کہ تیری پڑھی ہوئی نمازیں ہوں. تو کون؟ تیرے رکھے ہوئے روزے ہوں. تو کون؟ تیری دی ہوئی زکات ہوں. تو کون؟ تیرا کیا ہوا حج ہوں. تو کون؟ پانچویں نور سے سوال کیا کہ جو تو نے دنیا میں مومنین کے ساتھ بھلائی کی تھی, کبھی کسی کی مدد کی تھی, کبھی کسی کو جاب دلوائی تھی, کبھی کسی کے گھر میں مدد کی تھی, کبھی کسی کی شادی میں مدد کی تھی, کبھی کسی کے صلح میں مدد کی تھی. جس مومن نے دنیا میں جس مومن کی بھلائی اور مدد کی تھی, قبر میں نور کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے. 5 انوار یہ ہو گئے. 6 نور سے اس نے سوال کیا من انت, تو کون؟ ابو بصیر سے روایت صادق آل محمد کی کہ تو کون؟ اس نور سے آواز آئی کہ اگر میں یہاں پر نہ ہوتا تو ان میں سے کوئی یہاں موجود نہ ہوتا. کہ من انت, تو ہے کون؟ کہ میں تیرے سینے میں موجود محبت علی اور اولاد علی. اور پھر جب اس نے اپنے مولا سے پوچھا, ابھی ہمارے استاد محترم نے بیان کیا تھا, جب اس نے اپنے مولا سے پوچھا, ہم نے اپنے مولا سے پوچھا قبر میں, مولا آپ مدد کے لیے تشریف لائے, نمازیں تو ہیں, روزہ تو ہے, حج تو ہے, روایت کا جملہ ہے, ساری چیزیں ساتھ ساتھ میں, مولا ان نیکیوں کے ساتھ کون سی نیکی ایسی تھی کہ جو آپ خاص میری مدد کے لیے تشریف لائیں؟ اور روایت کا جملہ ہے کہ علی اسے کہیں گے تیری نیکی یہ تھی کہ تو دنیا میں میری زوجہ کے شکستہ پہلو کا ماتم کیا کرتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے عشرہ فاطمیہ کی اہمیت. بیوی کے نام سے جو مجلس ہے اس کی اہمیت یہ. قبر کی پہلی رات چاہتے ہیں یا نہیں کہ علی مجھے اور آپ کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں؟ اس کی قبر میں علی آ جائیں, اس کے لیے کچھ مشکل ہے؟ حساب و کتاب کوئی مشکل ہے؟ نہیں. کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی. قبر کی رات ویسے سخت ہے, مشکل ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے حسین ہے. بیوی کے شکستہ پہلو کا ماتم کرنے والا امیر المومنین قبر میں اس کی مدد کے لیے تشریف لائے. کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی, مولا علی سے جا کے ملاقات ہو گئی. اللہ اکبر. اس کے لہذا آج بس تمہید گزارش کر رہا تھا کہ مجالس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے اور بیوی کے نام سے ہو رہا ہے. یہ عشرہ کسی بھی طور پر عشرہ اولی محرم سے کم نہیں ہے. محرم کے تو مصائب کا آغاز یہاں سے. روایت میں جملہ ہے, روایت میں نہیں معذرت, علماء کی کتابوں میں کہا قتل الحسین بالمدینہ. جسمانی طور پر سید الشہداء شہید ہوئے کربلا میں, لیکن در حقیقت حسین کو مدینہ ہی میں شہید کر دیا گیا تھا. شہادت کی بنیاد وہاں رکھی گئی. الحمدللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. نام فاطمہ زہرا وہی ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ میں بنیاد رکھی گئی؟ اس لیے کہ اگر مدینہ میں فاطمہ زہرا کا در نہ جلایا جاتا تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے خیموں کو جلا سکتا. منزل مصائب سے میں کچھ دور تھا, لیکن آپ کی سلائیں بلند ہو گئی الحمدللہ. بس یہیں سے مصائب کچھ تفصیلی ہو جائیں. آج اچھا شب جمعہ بھی ہے. اگر یقین جانیے گا در فاطمہ زہرا پر آگ نہ لگائی جاتی, یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اہل بیت اطہار کے در کو جلا دینا. وہاں اگر روک دیا جاتا کبھی شام غریبہ حسین کے خیمے نہ جلائے جاتے. جملہ آگے اور کہہ دوں, اگر مدینہ منورہ میں محسن کی شہادت نہ ہوتی پھر گزارش کرو, اگر مدینہ منورہ میں در و دیوار کے درمیان شکم مادر میں محسن کی شہادت نہ ہوتی تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ عاشور کے دن باپ کی گود میں موجود علی اصغر کو تیر مار سکتا. پھر کسی کی مجال نہ ہوتی.
اگر وہ ظلم وہاں رک جاتا، اور اگر مدینہ منورہ میں جب بی بی کے مصائب ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا بی بی کے مصائب پڑھے جائیں یا علی کی مصیبت پڑھی جائے. اللہ اکبر. اگر مدینہ منورہ میں علی کے گردن میں رسی نہ باندھی جاتی، کیسے کہوں، اگر مدینہ منورہ میں جو فاتح خیبر علی ہے ہاتھ گردن سے بندے، علی خاموش ہے. کیوں تھا ایسا؟ ایسا کیوں تھا؟ چونکہ اب یہاں پر بہت مناسب نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن ایسا کیوں تھا کہ علی کا حق چھین لیا گیا ہے، ہاتھ گردن سے بندے ہیں، گردن میں رسی ہے، کھینچا جا رہا ہے، فاطمہ زہرا کا در جلا ہے، علی خاموش ہے. کیوں؟ مجھ اور آپ کی خاطر، خدا کی قسم. اس لیے کہ اگر علی اس وقت جہاد کرتے، جہاد ہو جاتا، لیکن ساتھ میں جو کچھ مومنین تھے شیعہ، خالص شیعہ، شہید ہو جاتے اس وقت. اور جب شہید ہو جاتے تو اس وقت جو علی نے خاموش رہ کر صبر کیا ہے، تو شیعت مشکل ترین حالات سے نکل کر کچھ اس انداز سے پہنچی کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر فاطمہ زہرا کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ موجود نہ ہوتے. ختم ہو چکا تھا معاملہ. نہیں چاہتے تھے کہ اسلام میں اس انداز سے تفریق ہو جائے ابتدا میں، اور یقین جانے اس کا اثر فوراً ظاہر ہوا. یہ بھی گزارش کروں گا اگر موقع مل سکا تو گزارش کروں گا کہ لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے جب مذہب اہل بیت کو قبول کیا ہے تو فقط شہادت حضرت فاطمہ زہرا کو پڑھ کر یا سن کر قبول کیا. یہ بی بی کی شہادت اس بات کی دلیل ہے. اولین شہیدہ رائے ولایت ہیں فاطمہ زہرا، جو علی کے نام پر پہلی شہیدہ ہیں، وہ ہیں بیوی. اور جب ہاتھ علی کے گردن سے بندے ہیں، میں نے عرض کیا اسی وقت اثر شروع ہوا جب مدینہ کی گلی میں گھسیٹ رہے تھے علی کو، جو وسیع رسول ہے، جو داماد رسول ہے، جو امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے. تو کسی یہودی نے دیکھا علی پر نگاہ پڑی، علی کو دیکھ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے یہودی سے پوچھا یہ تو نے کون سا موقع مناسب سمجھا کہ اس وقت تو کلمہ زبان سے جاری کر؟ کلمہ پڑھا جاتا ہے کسی معجزے کو دیکھ کر، کسی دلیل کو سن کر. نہ تو نے دلیل سنی ہے نہ معجزہ دیکھا ہے، تو نے اس وقت کلمہ کیوں پڑھا؟ اس یہودی نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا تھا. بس یہی مسائل. اللہ اکبر. مجلس کو اختتام تک لے جا رہا ہوں. یہ جملہ سنا آپ نے کہ خدا کی قسم میں نے اس کو خیبر میں دیکھا تھا. میں جانتا ہوں یہ اتنا شجاع ہے اور اتنا بہادر ہے. وہ دروازے جسے 40 لوگ مل کر کھولا اور بند کیا کرتے تھے، اس نے اپنی ذوالفقار سے اکھاڑ دیا تھا. اگر چند آج ظالم اس کی گردن میں رسی باندھ کر اسے کھینچ رہے ہیں اور یہ خاموش ہے، خدا کی قسم یہ حجت خدا ہے. یہ حجت خدا ہے. ایسا صبر عام انسان میں نہیں آ سکتا جو اتنا شجاع ہو اور آج خاموش ہو. یہ اللہ کا نمائندہ ہے. یہ ہے علی کی خاموشی کا وسیلہ اور نتیجہ. اللہ انشاءاللہ مسائل آتے جائیں گے، دھیرے دھیرے آتے جائیں گے. آج شب جمعہ ہے. اگر بیوی کی دعا لینی ہے، ہم سب بیوی سے کہتے ہیں، بیوی روایت میں ہم نے ابھی روایت عرض کی کہ جو حسین کی زیارت پر جاتا ہے تو بیوی اس کے گناہوں سے استغفار کرتی ہے. بیوی ہم کربلا تو نہ پہنچ سکے لیکن فرش ادا پر آ گئے. فرش ادا کے بارے میں روایت ہے فَإِنَّهَا قُبَّةُ الْحُسَيْنِ، جہاں جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے اس وقت تک کے لیے وہ مقام حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے. گویا اگر کربلا میں ہوتے تو سید الشہداء کی زیارت کرتے. اس وقت مجلس میں ہے، یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے حسین کے حرم میں. جب تک مجلس ہے فَإِنَّهَا قُبَّةُ الْحُسَيْنِ، حسین کے گنبد کا درجہ رکھتا ہے وہ مقام جہاں حسین کی مجلس برپا. تو اگر کربلا والوں کے لیے بیوی استغفار کریں گی تو بیوی، ہم تو آپ کے غلاموں کے غلام بھی نہیں ہیں.
لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ آپ بنت کریم ہیں اور خود بھی کریمہ ہیں. روایت میں ہے کہ اگر کبھی مانگنا پڑ جائے نا تو کسی بخیل سے نہیں مانگنا, کریم سے مانگنا. اس لیے کہ اگر کریم دے دے گا تو کیا ہی کہنا, اگر نہیں بھی دے گا تو رسوا نہیں کرے گا. اب بیوی کے در پر ہے, اے بیوی ہمیں تو کوئی شک ہی نہیں کہ آپ عطا نہ کریں, آپ یقیناً عطا کریں گی, اور ویسے عطا کریں گی کہ جب ہم گناہوں سے مغفرت کے لیے شب جمعہ آپ کے در پر حاضر ہو رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ کوئی رسوا نہیں ہوگا. وَكَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَ, یہی تو علی نے کہا تھا. پروردگار, علی کہہ رہے ہیں کتنی برائیوں کو تو نے چھپا لیا. چوتھے امام نے کہا پروردگار اگر تو میری برائیاں میرے گھر والوں کے سامنے آشکار کر دیتا, میرے دوستوں کے سامنے آشکار کر دیتا تو وہ مجھے سلام نہ کرتے, میرے ماں باپ مجھے آگ کر دیتے, میری اولاد میرے ساتھ رہنا پسند نہ کرتی. تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے عیوب کو چھپا لیا, لیکن مالک جیسے تو نے دنیا میں میرے عیوب کو چھپا لیا ہے, آخرت میں اس بات کا زیادہ محتاج ہوں, زیادہ مجھے ضرورت ہے جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے. اس وقت مجھے سب کے سامنے رسوا نہ کرنا, مجھے ذلیل نہ کرنا جب حسین ابن علی بھی موجود ہو, جب بیوی کا نور بھی ہو, جب محمد مصطفیٰ ہو, اس وقت میرے گناہوں کو آشکار نہ کرنا, چھپا لینا. تو یہ حسین کے ظاہر کا مقام ہے کہ بی بی جن کے لیے استغفار کرتی ہیں, خاص طور پر بس اب مصائب شب جمعہ ہی کے بارے میں آپ رو چکے ہیں, 2 جملے فقط. پیدل حسین کی زیارت پر جانے کا اور ثواب ہے, اس لیے کہ حدیث میں قدم قدم پر حج اور عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے پیدل. ایک شخص تھا ہمارے بعض عزیز, جب پیدل جا رہے تھے نا, نابینا ہو چکا تھا, کمر چکی ہوئی تھی, یا حسین کہتا ہوا پیدل جا رہا تھا امام حسین کی زیارت پر. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری حالت یہ ہے, ہو سکتا ہے راستے میں مر جاؤ, کیا تم پیدل جا رہے ہو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر؟ تو اس نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہاں اگر پہنچ گیا تو مولا کا کرم ہوگا, اگر نہیں پہنچ سکا تو میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو حسین کی زیارت پر جائے اور راستے میں مر جائے تو پھر حسین اس کی زیارت کو آیا کرتے ہیں. اللہ اکبر, پھر حسین اس کے پاس آتے. ملا عباس سے مازن درانی پیدل جا رہے تھے امام حسین کی زیارت پر اپنے کاروان کے ساتھ. مازن دران سے چلے تھے, چلتے چلتے ہفتوں کا سفر تھا, تھکتے تھے تو آرام کرتے تھے, پھر چلتے تھے, آرام کرتے تھے, چلتے تھے, یہاں تک کہ شب جمعہ آ گئی. آج شب جمعہ, لہذا میں نے انتخاب کیا آخر میں, چونکہ بیوی کا ذکر ہے لہذا بیوی کے نام پہ مسائل ختم کروں گا. شب جمعہ آ گئی, لیکن اتنے تھکے ہوئے تھے, کہتے ہم میں ہمت نہیں تھی کہ ہم آگے بڑھیں. سارا قافلہ رک گیا, کہتا میں آگے جاتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا حرم کتنا دور ہے. تو مجھے دور سے حسین کے حرم کی گنبد کی روشنی نظر آئی. میں اپنے کاروان کے پاس آیا, میں نے آ کر کہا کہ دیکھو شب جمعہ ہے, تھوڑا ہمت کرو, اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر چلیں, شب جمعہ پہنچ جائیں, بیوی کی دعا میں شامل ہو جائیں گے, ہمت کر کے چلو. تھکا ہوا قافلہ نام حسین سنتا ہے, اپنے مقام سے کھڑا ہوا, امام حسین علیہ السلام کا نام تو نہ لیا, چلے. سب چلتے ہیں تھکن کے عالم میں, چلتے 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 شب جمعہ ختم ہونے سے کچھ پہلے, یعنی کل فجر جو آئی, فجر سے کچھ پہلے ہم امام حسین کے حرم پہنچے. ابھی شب جمعہ تھی. اچھا, جو مومنین جا چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو نہیں گئے میں ذرا سے جذبات بیان کر دوں. یہاں سے اگر ہم آرام دہ سفر پہ بھی جاتے ہیں نا, ایروپلین سے جاتے ہیں کربلا, فرض کیجئے بائی ایئر جاتے ہیں جو لوگ, چاہے کتنا ہی آرام دہ سفر ہو, جیسے ہی پہلی نگاہ حسین کے گنبد پہ پڑتی ہے, پہلی نگاہ مولا کی زری پر پڑتی ہے, خدا قسم یقین جانیے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ جو دعائیں مانگی تھی کیا مانگے کیا نہ مانگے. نہ دعائیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہے نہ کوئی اور خیال, بس یا حسین دل سے نکل رہا ہوتا ہے. کوئی ماتم کر رہا ہوتا ہے, کوئی سر پیٹ رہا ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, کوئی جھکا ہوا ہوتا ہے, کوئی چوکھٹ پر بوسہ لے رہا ہوتا ہے. یہ زائرین کی کیفیت ہوتی ہے جو اطمینان کے ساتھ جائیں. اگر کوئی مہینوں کا سفر کر کے پیدل امام حسین کی زیارت پر پہنچا ہو, شب جمعہ ہو, تو تصور کیجئے کیا عالم ہوگا. ملا عباس کہتے ہیں کہ وہ حالت تھی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا. کوئی سر اپنا دیوار پر مار رہا تھا, کوئی جھکا ہوا تھا, کوئی زری سے چمٹا ہوا تھا, کوئی یا حسین کہہ رہا تھا, کوئی زیارت وارثہ پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں عجیب کیفیت تھی وہاں پر. میں پہنچا,
اس مقام پر جہاں سرخ پتھر پہلے تھا اب نہیں ہے، جہاں سیٹ میں حسین کا کٹا ہوا سر دفن ہے، میں اس مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے آ کر مولا کو مخاطب کیا اور میں نے مولا سے کہا کہ مولا، جب بھی کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اور اگر اس کے گھر پر ایک میت ہوئی ہو تو اسے جا کر پرسہ پیش کرتا ہے، تعزیت دیتا ہے، لیکن جس نے ایک دن میں 72 جنازے اٹھائے ہیں تو مولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کون سے شہید کا پرسہ کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا یتیم حسن قاسم کی پامال لاش کا پرسہ یا مولا اس سے بڑھ کر سکینہ کو لگتے ہوئے تلاشوں کا پرسہ دوں مولا اس سے بڑھ کر زینب کی چھنی ہوئی چادر میری سمجھ نہیں آ رہا میں یہاں پر کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. مولانا عباس نے کہا لیکن مولا میرے پاس مرثیہ کی کتاب ہے، میں کتاب کھولتا ہوں جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں شہید کا مرثیہ پڑھ دوں گا. شب جمعہ تھی، کہتے ہیں میں نے کتاب کھولی، جیسے ہی کتاب کھولی تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا. مرثیہ پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے مصائب شہادت علی اکبر نہیں پڑھوں لیکن جو مولا عباس نے کہا ایک جملہ اور کہا اور وہ مولا کتنا سخت وقت تھا کہ جب جوان بیٹے نے پکارا لیکن بوڑھا باپ کبھی باہر طرف چکا کبھی باہر طرف چکا کہونی یا بنیا اے میرے لال مجھے آواز دے تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں شب جمعہ تھی، میں اس سرخ پتھر کے سامنے مصائب علی اکبر پڑھتا گیا، بہت گریا ہوا بے پناہ گریا ہوا. جب گریا کچھ تھما ہم سب اپنے مسافر خانے آتے ہیں، مسافر خانے آرام کر رہے تھے، میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں مولا حسین علیہ السلام کو دیکھا. مولا حسین تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے ملا عباس اب تم سب بیدار ہو جاؤ، اس لیے کہ تو میری زیارت کو آیا تھا، اب وہ وقت ہے کہ میں تیری زیارت کو آنا چاہتا ہوں. عباس عزیزی سے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، امام حسین علیہ السلام پر جو کتاب لکھی اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب کو بیدار کیا میں نے. ملا عباس کہتے ہیں میں نے سب کو بیدار کیا. جب سب بیدار ہو گئے کچھ دیر بعد حجرے میں نور بلند ہوا، آہستہ آہستہ نور تھما تو میں نے دیکھا فاطمہ زہرا کا لال میرے سامنے موجود تھا. میں آگے جانا چاہتا تھا لیکن مولا نے مجھے روک دیا، کہا ہے مولا عباس وہیں ٹھہر جا. لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب تو مازندران واپس جانا تو وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر حسین کا سلام پہنچانا. مولا عباس طرف گئے، کہتے مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کرتی ہے، مولا وہ کون ہے جسے آپ سلام کہلوا رہے ہیں؟ کہا ہے مولا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مسائل آخری جملہ کہوں گا، شب جمعہ ہے جسے جتنا رونا ہے روتا جائے، جسے جتنا گریا کرنا ہے ماتم کرتا جائے، گناہوں سے معافی مانگتا جائے. حدیث میں وَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَى الْحُسَيْنِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ وَالْعِظَامَ، یقیناً حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا. کہا مولا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مسائل کا پڑھنا. میں نے کہا مولا کیا میں نے غلط پڑھ دیا، مجھ سے خطا ہو گئی؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن اے مولا عباس ہر شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرا مدینہ سے میری زیارت آتی ہے، یا میں فاطمیہ کی مجلس میں شرکت کرنے والا ہوں. فاطمہ زہرا حسین کے حرم میں آتی ہے، کہا جب سے تو نے علی اکبر کے مسائل پڑھے ہیں فاطمہ زہرا کو خشا
شب جمعہ آپ فرش ادا پہ تشریف فرمائے. کربلا مولا نہیں پہنچ سکے لیکن اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے. حسین کا ذکر ہوا, حسین کے حرم کا ذکر ہوا ہے. سب مل کر ایک سلام, سب کی جانب سے انشاءاللہ کسی ایک کا سلام قبول ہو تو مولا اس کے صدقے میں ہم سب کی عبادت قبول ہو جائے گی. دل کی گہرائی کے ساتھ مرحومین کو یاد کرتے ہوئے شہداء کو, تمام مرحومین جو گزر گئے ان سب کی جانب سے سلام پیش کرتے ہیں. سب مل کر میرے ساتھ السلام علیکم یا شب جمعہ سب السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی. جزاکم اللہ. ایک مرتبہ پھر سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی أصحاب الحسين. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها, اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وأدخلنا الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين. وصلى الله على محمد والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.